جانتے ہو کتنی مشکل آن پڑی ہے خالد. کوفے کے لوگ قیس ابن مصہر کے قیدی ہونے کو جان چکے ہیں. سلیمان ابن سرد خزائی ممبر پر جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ ابن زیاد نے حسین ابن علی کے ساتھی کو مجروح اور قیدی کر رکھا ہے. وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں. میں بھی مجبور ہو کر حکم دوں گا کہ باقیوں کو قتل کر دیا جائے. اس صورت میں فتنہ و فساد بڑھ جائے گا اور اس بغاوت کی خبر امیر المومنین تک جا پہنچے گی. دارالخلافہ میں تاثر پیدا ہوگا کہ ابن زیاد نالائق آدمی ہے. سردار معظم، اگر یہ بات پھیلی ہے کہ قیس ابن زیاد کی قید میں ہے تو اس کے برعکس ہم یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ قیس ابن زیاد کے دربار میں ہے اور وہ ممبر پر جا کر یزید ابن معاویہ کی مدح و ستائش کرنا چاہتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ قیس حسین کی طرف سے یزید کی بیعت کا اعلان کرنا چاہتا ہے. تم پاگل ہو گئے ہو خالد. یہ صرف ایک دیوانے کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے. تم کس طرح ایک ایسے آدمی کو جس سے ہزار سختیوں کے باوجود اپنی زبان نہ کھولی ہو ممبر پر کھڑا کر سکتے ہو اور اس سے توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہہ دے، اور وہ بھی قیس ابن مصہر. یہ درست ہے کہ قیس صاحب ایمان اور پختہ ارادے کا مالک ہے، لیکن ہر صاحب ایمان اور پختہ ارادے کے مالک کی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے جسے تلاش کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے اسے قابو کرنا چاہیے. دنیا ایسے بے شمار مؤثر حربوں سے پر ہے جو طول تاریخ میں با ایمان اور با ارادہ انسانوں پر آزمائے گئے ہیں اور کئی مواقع پر بہت مؤثر بھی ثابت ہوئے ہیں. میں اس کی یہ کمزوری ضرور تلاش کروں گا، فقط کچھ وقت لازم ہے. بہت خوب. اگر وہ ممبر پر نہ گیا تو پھر ہم اسے قتل کر دیں گے اور یہ خبر مشہور کر دیں گے کہ ابن زیاد کے دربار کی محفل میں بہت زیادہ پی جانے کی وجہ سے مر گیا. کیا خیال ہے لوگ یقین کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، لیکن کوئی بھی جھوٹ غیر مؤثر نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ہم اس پر ایک اور جھوٹ بول دیں. ہم چند گواہوں کو خرید لیں گے جن کا کام ہمارے جھوٹ کی تائید کرنا ہوگا. لوگ یقیناً شکوک میں گرفتار ہو جائیں گے. خالد، جان لو تمہارے منصوبے پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یہی ایک راہ ہے جس پر آخر تک چلنا ہوگا. بالکل میرے آقا، یہی ایک راہ ہے جس پر ہمیں آخر تک چلنا ہوگا. قیس کو کیسے بغلاؤ گے؟ چند جھوٹے اور پرکشش وعدوں پر. اسے حکومت کا لالچ دو جس علاقے کی چاہے. اسے کہو کہ ابن زیاد قول کا پکا ہے. جانتا ہوں قیس کو بھی جان لینا چاہیے. اگر نہیں جانے گا تو پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. خالد، مان لیا کہ تم نے قیس کو اس کام پہ آمادہ کر لیا، لیکن حسین ابن علی وہ نہیں ہے جو چپ رہے گا اور یزید کی بیعت کر لے گا. وہ قیس کے جھوٹ کو آشکار کر دے گا. آپ ذرا عرب اور عجم میں یہ خبر پھیلنے تو دیجئے. اس موقع پر اگر ضروری ہوا تو قیس کو قتل کر دیں گے. اس کی لاش تو خبروں کا انکار نہیں کر سکے گی نا. پر حسین سے بیعت لینے کے سلسلے میں یزید یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ شاید اس کے پاس تم جیسا مشیر نہیں. معاویہ نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی ہے کہ خاندان علی سے مروت سے پیش آنا. کیا آپ کے ابا جان نے بھی یہی ہدایت کی ہے؟ آخری بار تم پر اعتماد کر رہا ہوں، بشرطے کہ سلیمان سے پہلے اس کام کو انجام دو. میں خالد جیسا مشیر رکھنے پر آپ سے حسد کرتا ہوں.
कूफा के लोगों, जमा हो जाओ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम लोग के बरोज़े जुमा सुलेमान इब्ने सुर्द खिजाई साहबी रसूल खुदा मस्जिद में लोगों से खिताब करेंगे। वो चाहते हैं कि सफीर हुसैन इब्ने अली कैस इब्ने मुसहर के बारे में तुम्हें बताएं। वो हमारे मौला हजरत हुसैन का पैगाम तुम्हें सुनाएंगे, जो कि आज़म कूफा है। कैस इब्ने मुसहर कूफा में? सफीर हुसैन इब्ने अली गलत कह रहा है। इसकी बातों पर कान न धरो। ये कौन है? पता नहीं। ऐ कूफियो, ये आदमी दीवाना है और पागलपन की बातें करता है। ये कहता है कि हुसैन कूफा के सफर पर है। कैसी मसरों वाली बात है। क्या ख्याल है कि खानदान अबू सुफियान का खौफ उसे कूफा आने देगा? हरगिज नहीं। भाई, हमें हमारे मौला हजरत हुसैन का पैगाम सुनाओ। अपने मौला का पैगाम बरोज़े जुमा सुलेमान इब्ने सुर्द खिजाई से सुनना। लेकिन ये जान लो कि सफीर हुसैन इब्ने अली यहाँ कूफा में इब्ने ज़ियाद की कैद में है। देखो, उन्होंने हमला कर दिया। वो आदमी ठीक कहता था। कैस इब्ने मुसहर कूफा में है, लेकिन इब्ने ज़ियाद की कैद में नहीं, बल्कि उसके दरबार में है। उसने यजीद इब्ने मुआविया की बैत कर ली है और जुमा के दिन सुबह खुद मस्जिद में आएगा ताकि यजीद इब्ने मुआविया की सताइश करे। यकीन न करना दोस्तों, ये इब्ने ज़ियाद की तरफ से सिर्फ एक शैतानी हरबा। बहुत बुरा होगा अगर उसने यजीद इब्ने मुआविया की मदद कराई की। नहीं, कैस ये काम नहीं करेगा। यकीनन उसे फरेब दिया गया। शायद तशद्दुद के जरिए उसे मजबूर किया गया। मेरे ख्याल में वो सख्तियों की ताब नहीं ला सका। नहीं, ऐसा नहीं है। कैस अब तक पहाड़ की मानिद मुहकम रहा है और बाद में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन इब्ने ज़ियाद के आदमी शहर में मनादी करते फिरते हैं कि जुमे के दिन कैस मस्जिद में मिंबर पर बैठेगा और मौला हुसैन की तरफ से यजीद की बैत का ऐलान करेगा। अगर कैस वाकई इब्ने ज़ियाद के दरबार में है, यजीद की बैत का ऐलान कर देता है, तो आप क्या करेंगे? ये नामुमकिन है। अगर नामुमकिन मुमकिन हो गया तो? अगर उसने यजीद इब्ने मुआविया की मदद हराई की तो फिर? अगर उसने अपनी और हजरत हुसैन की तरफ से बैत का ऐलान कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसे कत्ल कर देंगे। हाँ साथियों, उसे हमारे मौला हुसैन इब्ने अली से खयानत करके मस्जिद से जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए। अगर हजरत हुसैन इब्ने अली के खिलाफ एक लफ्ज भी उसने कहा तो मस्जिद में ही उसके होंठ सी देंगे। मारो इसे। बस करो, इसे खोल दो। मशाले लाई जाए। हाकिम कूफा इस कैद खाने में इस कैदी को देखने खुद आ रहे हैं। जल्दी खोलो इसे, जल्दी करो।